اذکار سیریز کو ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے سید الاستغفار سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اب اس کے بعد جو کلمہ ہے اس سید الاستغفار کا، اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو میں نے کر رکھا ہے۔ میں نے بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اقرار کر رہا ہے کہ زندگی میں نے بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں، اور اقرار کرے یا نہ کرے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے کسی نہ کسی طرح کے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں بھی وہ لوگ بہتر ہیں جو گناہ ہونے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک بڑی دنیا کو گناہ کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا ہے، خیال ہی نہیں ہوتا ہے، تو گویا وہ بہت ہی ڈینجر زون میں جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالی حدیث قدسی میں بندوں سے کہتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم لوگ رات میں بھی گناہ کرتے ہو، دن میں بھی گناہ کرتے رہتے ہو۔ تخطئون باللیل والنہار، رات میں بھی ہوتے ہیں، دن میں بھی ہوتے ہیں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، ایک کام کرو، تم تو گناہ کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو گویا صبح میں گناہ ہوتے ہیں، شام میں گناہ ہوتے ہیں، دن میں ہوتے ہیں، رات میں ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے گناہ جب ہوتے رہتے ہیں نا، تو اس گناہ کا ایک شر کا پہلو ہوتا ہے۔ من شر ما صنعت، جو کچھ میں گناہ کر رہا ہوں رات میں، دن میں، فلاں اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ من شر، ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سائیڈ ایفیکٹ سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اچھا، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ جس سے بندہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ پناہ مانگنا چاہتا ہے یا اسے بچنا چاہتا ہے؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے علم میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کا علم کمزور ہوتے جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ بے برکتی لانا شروع کر دیتا ہے، تنگی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا بھی کمائیں پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، کتنا بھی سورس آف انکم رہو پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ اس کے جو ضروریات ہیں اس میں اس کو بار بار رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، اگرچہ کہ وہ بہت کمانے والا بھی کیوں نہ ہو۔ تو اے اللہ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو میں نے گناہ کر رکھے ہیں نا، اس کا ایک شر کا پہلو ہے، اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ اچھا، اور جب گناہ ہوتا رہتا تو انسان کا دل سخت ہوتے جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے نا، پھر اس کے بعد ایک مومن بندے کو گناہوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ دل سخت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کتنا بھی جہنم کے بارے میں سنو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی جنت کے بارے میں سنو وہ اٹیچمنٹ یا قلبی میلان یا اس کی چاہت وہ پیدا نہیں ہوتی، بس سن رہا ہے۔ کتنے بھی جنازوں میں جاتے رہو
جنازہ پہلے اگر کوئی گلی میں اگر انتقال کر جاتا تھا نا تو دن بھر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی. اگر محلے میں کسی کے گھر کے سامنے قنات لگایا جا رہا ہے اور کرسیاں رکھی جا رہی ہیں، کسی کے انتقال کی خبر آ رہی ہے تو دن بھر انسان کے دل کیفیت بدلی بھی رہتی تھی. لیکن آج ہمارے گھر میں اگر انتقال کرے تب بھی اس کے اندر ایسی کوئی الگ کیفیت نظر نہیں آتی ہے. بس وہ فارمیلٹی طور پر لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ اسے مل رہا ہے، اسے تھوڑا جو ہے یعنی وہ صبر کی تلقین کر رہا ہے، حالانکہ صبر ہی کر رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہاں تو دل اس کا سخت ہوتی جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. ہائی وے پہ جا رہا ہے، کوئی جو ہے کار چکنا چور پڑی ہوئی ہے سائیڈ میں، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. ہائی وے پہ جا رہا ہے، کوئی بس جو ہے لڑکی ہوئی ہے، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی دل پر نہ حادثے کا اثر ہوتا ہے، نہ جنت کا اثر ہوتا ہے، نہ جہنم کا اثر ہوتا. من شر ما صنعت، اے اللہ گناہ کا جو یہ بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، اس سے میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. اور گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل بے حیا ہوتا جاتا ہے. بے حیا ہوتے جاتا بول تو اس کو برائی کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. وہ اعلان کر سکتا ہے، سب کے سامنے بھی کر سکتا ہے، کھل کے اظہار بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو بتا بھی سکتا ہے. اگر کسی کو پتا چلے تو اس کو ذرا شرمندگی ہوتی بھی نہیں ہے. اس کے گناہوں کے بارے میں دنیا اگر لوگوں کے سامنے لائے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ فخریت اور بیان کرتا ہاں میں نے کیا ہے. تو اس کا دل بے حیا ہوتے جاتا ہے. اور یہ دل اس کا کیا ہے، گھٹن والا ہوتا ہے. گھٹن والا، گھٹن مطلب بے چینی. گھٹن بے چینی مطلب وہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک اطمینان، ایک چین، ایک سکون کی جو کیفیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان بے چین بے چین بے چین رہتا ہے. اور اس چین کو حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی مطلب گانوں کا سہارا لیتا ہے، فلموں کا سہارا لیتا ہے، ناچ گانوں کا سہارا لیتا ہے، دوستوں کا سہارا لیتا ہے، آؤٹنگ کا سہارا لیتا ہے، آؤٹ آف کنٹری کو جانے کی کوشش کرتا ہے، بدکاری کا سہارا لیتا ہے، شراب کا سہارا لیتا ہے. یہ جتنے بھی سہارے لیتا ہے نا وہ بس چند گھنٹوں کے لیے، چند جو ہے منٹوں کے لیے، چند دن کے لیے، اس کے بعد پھر پریشان رہتا ہے. اس کا دل یعنی اطمینان نہیں ہوتا، پریشان پریشان رہتا ہے. اور جو جتنا بڑا گناہ کرتا ہے اندر سے اتنا وہ ڈرا ہوا بھی رہتا ہے. ہمیشہ مطلب الرٹ، ہمیشہ الرٹ مطلب کون کیا کرے گا، کون کس وقت کیا کرے گا. وہ جس قدر بڑا گناہ میں رہے گا نا اتنا ہی وہ الرٹ 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 پریشان پریشان رہے گا. اس کی پریشانی کو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے اور وہ اپنی پریشانی کو ظاہر بھی نہیں کر سکے گا. من شر ما صنعت، ایسے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہیں. من شر، اے اللہ یہ جو میرے گناہ ہے نا، یہ گناہوں کا یہ اثر جو مجھ پر ہوتا ہے نا یہ شر ہے. اس طرح کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. ابوء لک بذنبی، اس کے بعد والا کلمہ ابوء لک بذنبی، اے اللہ یہ گناہ جو ہے نا میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں میں نے سب کچھ گناہ کر رکھے ہیں. یعنی بندہ اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی اس کا اثر، گناہوں کا اثر دعا پر بھی ہوتا ہے. دعا کر رہا ہے، لڑکی کے تعلق سے پریشان 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 ہے، دعا. قرضے کے تعلق سے پریشان 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 ہے، دعا کر رہا ہے، دعائی مطلب قبول نہیں ہوتی اس کی دعا. صحت کے تعلق سے پریشان 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 ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی قبول نہیں ہو رہی. بچوں کے تعلق سے پریشان 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 ہے، دعا کر رہا ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. کاروبار کے تعلق سے پریشان 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 ہے، دعا کر رہا ہے، قبول نہیں ہوتی.
تو جتنے آج انسان کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں نا، ان پریشانیوں کے تعلق سے گناہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا وہاں ریجیکٹ کی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. من شر ما صنعت، یہ سب شر ہے، یہ پرابلمز ہیں. اے اللہ جو میں گناہ کر رہا ہوں نا اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، میری زندگی میں ایسا نظر آ رہا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ابو لک بذنبی، ہاں یہ سب میں نے کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں. اقرار کرنے کا دوسرا مطلب میں ان گناہوں کو چھوڑ دینے والا ہوں، اب دوبارہ ریپیٹ کرنے والا نہیں ہوں. بھائی یس صاحب میں نے چوری کی ہے، اقرار کرتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اب میں نہیں کروں گا. اقرار کرنے کا مطلب اب پھر دوبارہ میں نہیں کروں گا. اقرار کر رہا ہے لیکن اس کو چھوڑنے کا، دوبارہ نہ دہرانے کا اگر اس میں نیت نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے، تو پھر یہ دعا بھی اس کی بیکار ہے، اقرار کرنا بھی بیکار ہے. سامنے صرف اقرار کرنے سے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، اقرار کرنا پھر اس کو چھوڑ دینا تو ہی ایکسپٹیبل، تو ہی قابل قبول. تو یہ کلمہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کھول کے رکھ رہا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے. اللہ میں بتا رہا ہوں، تجھے معلوم ہے کیا؟ نہیں تجھے معلوم ہے، پھر بھی میں اقرار کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ تجھے معلوم نہیں تھا، میں نے کیا 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 تجھے نہیں، اب میں بتا رہا ہوں تجھے معلوم ہو رہا ہے، میں اقرار کرنے سے تجھے معلوم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کو سب کچھ پتا ہے لیکن پھر بھی بندہ اس کے سامنے اقرار کرتا ہے. جب اس طرح اقرار کرتا ہے نا اور دل سے اقرار کرتا ہے، چھوڑنے کے دل میں ٹھان لیتا ہے، تو پھر اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بذنبی. میں گناہ کر رکھا ہے، میں گناہ اقرار کرتا ہوں اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس دعا کو یاد کر کے اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ اگر کوئی صبح پڑھتا ہے، اگر شام تک انتقال ہو جائے نا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ہم شام میں پڑھتے ہیں، اگر صبح تک ہمارا انتقال ہو جائے تو پھر جنت دروازے ہمارے کھول دی جاتے ہیں. یہ دعا اس قدر اہم ہے کہ دن میں 2 ٹائم پڑھنا ہے، صبح اور شام. اگر اس دوران کبھی بھی ہم لوگ چلے گئے وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کا نصیب ہو نہ ہو پتہ نہیں معلوم، لیکن اگر یہ ہم پڑھیں گے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ، صبح میں شام میں 2 ٹائم کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا انجام بہتر ہوگا. اللہ ہماری اس جذبے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.